یہ سندھ اسمبلی بھی عجیب چیز ہے، بڑی باتیں کر جاتے، بڑے الزامات لگا دیتے، ایک دوسرے کو چور چور بھی بولتے، کبھی کبھار تو نعرے بھی لگتے ہیں، گو گو چور چور، جائیں جائیں، آئیں آئیں، پانی چور، گھڑی چور، فلاں چور، یہ چور۔ میں سوچتا ہوں یہ اسمبلی میں آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ باتیں کرنے کے لیے تو اور فورم بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ فرسٹریشن اتنی بڑی ہوئی ہے معاشرے میں، جس فورم میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں لوگ اس فورم کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ سندھ اسمبلی میں ایسا ہی ہوا ہے، یعنی بڑے الزامات لگا دیے بھی گئے اور اس سے یعنی بڑے آسانی سے نکل لیے۔ ابھی آج ہوا یوں کہ ایک وزیر کی جانب سے جس کا تعلق سوشل ویلفیئر سے ہے، وہ مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے، بات چل نکلی این جی اوز کی کارکردگی کے حوالے سے، تو وہاں پر ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عبدالباسط نے کئی سوالات اٹھا دیے ان این جی اوز کے بارے میں جن کے بارے میں مختلف ممبروں کا یہ خیال ہے کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ وہاں جب یہ بات نکلی تو اس کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر ایک رکن اسمبلی جس کا نام ہے ماروی راشدی صاحبہ، وہ اٹھی اور انہوں نے اس این جی اوز کا دفاع کیا جس کو عبدالباسط تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، یا شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ عبدالباسط اسی کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس پر ماروی راشدی نے کہا کہ وہ اس این جی اوز سے منسلک رہی ہیں اور لہذا اس این جی اوز میں کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہ این جی اوز۔ وہاں پر جو ہے وہ عبدالباسط جیسے ہی اٹھے کچھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا مائک تو بند تھا، مائک جو کھلا ہوا تھا وہ ماروی راشدی کا کھلا ہوا تھا، تو اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ شور شرابہ ہوا۔ اس پر ماروی راشدی نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب انہوں نے نام بھی نہیں لیا اور کہہ بھی دیا۔ اس اشارے کو جو ہے عبدالباسط سمجھ گیا اور عبدالباسط نے اٹھ کر احتجاج کیا اور کہا ڈپٹی اسپیکر کو یہ مجھے کہہ رہی ہیں چور، آپ اس کا نوٹس لیں۔ تو انہوں نے اسپیکر نے جو کہ چیئر کر رہے تھے ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ تو اردو کا محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ بہرحال یہاں کچھ شور شرابہ ہوا، وہاں ماروی راشدی بھی کہاں جو ہے چپ کرنے والی تھی، ڈپٹی اسپیکر نے معاملے کو ذرا نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملے میں کود پڑا اور کہا کہ چلو ان الفاظ کو ایکسپنج کر لیتے۔ آئیے وہ بات سنواتا ہوں آپ کو جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ ماروی راشدی نے کیا کہا، عبدالباسط کا اس دوران جو ہے وہ ان کے کیا باتیں تھی، آئیے ذرا آپ سنیں، پھر میں آتا ہوں واپس۔ یقیناً اسی بنیاد پہ میں سوال ہی کر رہی ہوں سر، اسی بنیاد پہ اگر گورنمنٹ گرانٹ اینڈ ایڈ دے، سر یہ غلط طریقہ ہے، دس از ان ایکسیپٹیبل سر، یہ غلط طریقہ ہے ان کا۔ سر میرا سوال یہ ہے، آپ پرسنل نہ ہو، بیٹھیں آپ تشریف رکھیں سر میرا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ تو مجھے نام لینے کی ضرورت ہے سر، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال کریں آپ، اب اگر چور کی داڑھی میں تنکا ہے تو سوال کریں ماروی صاحبہ، سوال کریں۔ سر میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ سوال کرنے دیں ان کو، کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمارے اس معزز ایوان میں ایسے این جی اوز جن کی بہترین کارکردگی ہے، میرا خیال ہے یہ محاورتاً انہوں نے کہا ہے، میرا سوال ہے، کسی کو نہیں کہا، محاورتاً اردو کا محاورہ ہے، یہ اردو کا محاورہ ہے، لیکن چلیں اگر میرا سوال ہے، سنیں میری بات، مجھے یا تو پھر مجھے جواب دینے دیں۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک اردو کا محاورہ ہے، لیکن آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس کو ایکسپنج کر دیتے ہیں، اس کو ایکسپنج کر دیتے ہیں، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ایکسپنج کر دیتے ہیں۔ اچھا، بات یہاں ختم ہو جاتی یا ختم ہو گئی تھی تقریباً، کیونکہ سوالات اور جوابات ختم ہو گئے تھے، سندھ اسمبلی کا باقی بزنس کافی ختم ہو گیا تھا، لیکن سعید غنی کے ذہن میں
یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی. وہ اس کو بات کو ذہن میں لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی اسمبلی میں موقع ملے تو انہوں نے بات کرنی ہے اسی بارے میں. سعید گنی نے کافی سوچ بچار کے بعد بہت سارے الفاظ استعمال کیے. سعید گنی نے پہلے تو ذکر کیا ملیر ایکسپریس وے کا، لیکن اینڈ یہاں پر کیا اور نام لیا کہ میں تو ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عبد الباسط کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اور اچھا ہے بھی، ذہین آدمی سمجھتا اور ذہانت ہوگی بھی، لیکن آج جو اس نے بات بولی وزیر کے بارے میں ان کو وہ بات اچھی نہیں لگی. اس دوران انہوں نے لقمہ یہ دیا کہ یہ سندھ اسمبلی ہے، کسی ایم کیو ایم کا جلسہ نہیں ہے، لہذا اور اگر ایسی باتیں وہاں سے نکلے گی تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. ایسی ایک طرح سے دھمکی بھی دی، ایک طرح سے تنقید بھی کی، اور ایک طرح سے یہ پیغام بھی دیا کہ بیاں آپ سمجھدار ہیں، لیکن آپ کی سمجھداری کو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی یہ سمجھداری یہاں استعمال ہوگی. سعید گنی نے اس دوران سندھ اسمبلی میں کیا کہا، آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں. ایک ہمارے معزز ممبر ہیں عبد الباسط صاحب، میں کافی ان کو سمجھدار آدمی گردانتا ہوں اپنی رائے میں، اور ہیں بھی شاید، لیکن آج جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہمارے ایک معزز ممبر کے لیے، منسٹر کے لیے، وہ نامناسب ہے. یہ اگر خود بھی اس پہ غور کریں گے، دوبارہ سنیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا. دیکھیں، آپ باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک مختلف جگہ ہوتی ہے، آپ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو پریس کانفرنس کا انداز یہاں پہ نہ استعمال کریں، یا کوئی آپ کے ایم کیو ایم کے جلسے کا ماحول اس کو نہ بنائیں. یا آپ تنقید کریں، آپ کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹے میں سوالات پر تنقید ہی کی آپ نے، کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کم از کم کسی کی تذیق کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زبانیں ادھر بھی لوگوں کے منہ میں ہیں تو خواہ مخواہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور ماحول خراب ہوتا ہے. بہت شکریہ. بھائی جان، یہ ایک دوسرے کو چور وور بولتے رہتے ہیں کہ نئی بات نہیں، معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسمبلی میں ہوتا رہتا ہے، اور اب میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں چور بولوں، کیونکہ ہماری یہ استدا ہی نہیں ہے. لیکن ان کے پاس شاید یہ استدا ہے کہ ایک دوسرے کو چور چور بھی بولتے، تھوڑی دیر میں پھر بیٹھ بھی جاتے، پھر گپ چپ بھی لگاتے، پھر باہر نکلتے، پھر پریس کانفرنس کرتے، پھر بیٹھتے. یعنی ان کا جو ہے وہ چوہا بلی اور چوہے کا کھیل جو ہے وہ ان کا جاری رہتا ہے، اور مزے مزے سے ایک دوسرے کو سب کچھ بول جاتے ہیں، اور بول بھی جاتے ہیں. اور مطلب وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو. بہرحال معاملہ یہی چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے کبھی کبھار جو ہے دونوں، یعنی جو اس بیچ کے اس طرف ہے یا بیچ کے اس طرف ہے، دونوں کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھر لڑ جاتے ہیں اور پھر وہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال یہ اسمبلی کے اندر کا معاملہ تھا، اسمبلی کے اندر تک ہی رہنے دیا جاتا تو اچھا. لیکن جب یہ معاملہ باہر آتا ہے تو پھر باہر باتیں تو ہوں گی، کیونکہ جب اسمبلی کے اراکین باتیں کریں گے تو دوسروں کو بھی یہ منہ میں تو سب کے زبان ہے، پھر دوسرے بھی بات کریں گے، پھر باتیں نکلتی اختلافات کی طرف بڑھ جاتی ہے. میرے آج کی اس ولاگ کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ ماروی راجدی اور عبد الباسط آپس میں لڑ جائیں اور اختلافات برقرار رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. خدا حافظ.